ایک دفعہ عیسائیوں کے بہت بڑے تہوار کے موقع پر انسانوں کا کافی ہجوم تھا۔ اس مجمع کے درمیان میں کھڑے ہو کر ایک عیسائی راہب بڑے زور و شور سے تقریر کر رہا تھا کہ اتنے میں بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے اور وہاں بیٹھ گئے۔ تو راہب ایک دم خاموش ہوا اور کہنے لگا کہ تمہارے درمیان کوئی محمدی ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ پھر اس نے ذرا زور سے کہا کہ تمہارے درمیان کوئی محمدی ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ تو بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ تو راہب کہنے لگا کہ تو محمدی ہے؟ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے الحمدللہ میں محمدی ہوں۔ تو راہب کہنے لگا میں تجھ سے چند سوالات کرتا ہوں، اگر تم نے میرے سوالات کے جواب دے دیے تو ہم بھی محمدی بن جائیں گے۔ تو بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسبات میں سر ہلایا کہ ہاں اگر اللہ نے چاہا تو میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا۔ تو عیسائی راہب پہلا سوال کرتا ہے کہ ایسا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو۔ تو بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں کہتے ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں۔ تو وہ دوسرا سوال کرتا ہے وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو۔ تو جواب میں بایزید بستانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہ رات اور دن ہیں جن کا تیسرا کوئی نہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو۔ تو جواب میں بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ عرش، کرسی اور قلم ہیں جن کا چوتھا کوئی نہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ وہ چار بتاؤ جن کا پانچواں نہ ہو۔ تو جواب میں بایزید بستانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ چار آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک ہیں جن کا پانچواں کوئی نہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ وہ پانچ بتاؤ جن کا چھٹا نہ ہو۔ تو جواب میں وہ کہتے ہیں کہ پانچ فرض نمازیں ہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے وہ چھ بتاؤ جن کا ساتواں نہ ہو۔ تو جواب میں وہ کہتے ہیں کہ 6 دن ہیں جن میں اللہ نے زمین آسمان پیدا کیے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ وہ 7 بتاؤ جن کا 8واں نہ ہو۔ تو جواب میں اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ وہ 7 آسمان ہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو۔ تو بایزید بستانی رحمۃ اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ وہ عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں جن کا 9واں کوئی نہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو۔ تو جواب میں اللہ کے ولی کہتے ہیں وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو۔ تو وہ جواب میں اللہ کے ولی جواب دیتے ہیں وہ متمتع پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو۔ پھر وہ سوال کرتا ہے وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو۔ تو جواب میں بایزید بستانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو۔ تو جواب میں اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے وہ جھوٹی قوم جو جنت میں جائے گی۔ تو بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں کہتے ہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ پھر وہ سوال کرتا ہے وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی۔ تو جواب میں بایزید بستانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے دین کو لا شیعہ بتانے میں سچا ہے لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے؟ تو جواب میں بایزید بستانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں میرے کان میں میرے نام کے رہنے کی جگہ ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے الزاریات ذرون کیا ہے؟ تو جواب میں بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، جنوبی اور شمالی۔ پھر وہ سوال کرتا ہے الحاملات وقرا کیا ہے؟ تو جواب میں بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بادل ہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے الجاریات یسرا کیا ہے؟ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے المقسمات امرا کیا ہے؟ تو بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ اسی انداز میں بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے وہ 14 جنہوں نے رب سے گفتگو کی وہ کیا ہیں؟ تو جواب میں بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی وہ کون سی ہے؟ تو بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیتے ہیں کہ وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے بغیر روح کے سانس لینے والی چیز کون سی ہے؟ تو بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ وہ چیز صبح ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے وہ کون سا پانی ہے جو نہ آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا؟ تو بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ پانی جو گھوڑوں کا پسینہ بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر وہ سوال کرتا ہے وہ 4 جو باپ کی پشت سے ہیں نہ شکم مادر سے۔ تو جواب میں حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام،
اسماعیل علیہ السلام کا دمبا اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے سب سے پہلے کون سا ناحق خون جو زمین پر بہایا گیا؟ تو جواب میں بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے وہ کون سی چیز جسے اللہ نے پیدا کیا پھر خرید لیا؟ تو بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیتے ہیں کہ وہ مومن کی جان ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا پھر اسے ناپسند فرمایا؟ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ وہ گدھے کی آواز ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا پھر اسے برا کہا؟ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ عورتوں کا مکر ہے۔ پھر وہ راہب سوال کرتا ہے وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ جواب میں کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے عورتوں میں سب سے افضل کون ہیں؟ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ جواب میں کہتے ہیں حضرت حوا علیہ السلام، حضرت خدیجہ علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت آسیہ، حضرت مریم رضی اللہ عنہن۔ پھر وہ سوال کرتا ہے افضل دریا کون سے ہیں؟ تو جواب میں بایزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سیحون، جیجون، دجلہ، فرات اور نیل ہیں۔ پھر وہ راہب سوال کرتا ہے کہ پہاڑوں میں افضل کون سا پہاڑ ہے؟ تو جواب میں بایزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوہ طور۔ پھر وہ راہب سوال کرتا ہے سب جانوروں سے افضل کون سا ہے؟ تو بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں کہتے ہیں کہ گھوڑا ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے سب مہینوں سے افضل کون سا مہینہ ہے؟ تو جواب میں بایزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رمضان المبارک۔ پھر وہ سوال کرتا ہے راتوں میں افضل رات کون سی ہے؟ تو جواب میں بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ پھر وہ راہب سوال کرتا ہے تامہ کیا چیز ہے؟ تو جواب میں بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے۔ پھر سوال کرتا ہے وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں، ہر ٹہنی پر 30 پتے، ہر پتے پر 5 پھول، ان میں سے 2 پھول دھوپ میں 3 سایہ میں؟ تو جواب میں بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 ماہ ہیں اور 30 پتے ہر ماہ کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہر روز کی 5 نمازیں ہیں۔ 2 نمازیں ظہر و عصر دھوپ میں یعنی آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور 3 مغرب، عشاء اور فجر اندھیرے میں یعنی سایہ میں پڑھی جاتی ہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے، اس پر حج فرض بھی نہیں پھر بھی اس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ تو جواب میں بایزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ پھر راہب سوال کرتا ہے کل کتنے نبی ہیں، ان میں رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے ہیں؟ تو جواب میں بایزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں، باقی غیر رسول ہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑ ایک ہو؟ تو جواب میں بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ آنکھوں، ناک، کان اور منہ کی رطوبات ہیں کہ جڑ ان کی مغز یعنی سر ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے نقیر کیا ہے؟ جواب میں بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اسے نقیر کہتے ہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے قطمیر کیا ہے؟ تو بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیتے ہیں کہ گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اسے قطمیر کہتے ہیں۔ پھر راہب سوال کرتا ہے فتیل کیا ہے؟ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے تم و رم کیا ہے؟ تو بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی افزائش سے پہلے کی مخلوقات کو تم و رم کہتے ہیں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے گدھا ہینکتے وقت کیا کہتا ہے؟ تو جواب میں بایزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیطان کو دیکھ کر کہتا ہے لعن اللہ العشار۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بیل کیا کہتا ہے؟ پھر سوال کیا اس نے بیل کیا کہتا ہے؟ تو جواب میں بایزید رحمۃ اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ۔ پھر وہ راہب سوال کرتا ہے کہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ تو جواب میں بایزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ تو پھر وہ راہب سوال کرتا ہے مور کیا کہتا ہے؟ تو جواب میں بایزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوی۔ تو پھر وہ
سوال کرتا ہے ناقوس جب بجتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تو جواب میں بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے سبحان اللہ حقا حقا انظر یا ابن آدم فی هذه الدنیا غربا و شرقا ما ترى فيها احدا يبقى۔ تو پھر وہ راہب سوال کرتا ہے کون سی قوم ہے جن پر وحی آئی حالانکہ نہ وہ انسان نہ فرشتے؟ تو جواب میں بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تو سوال میں پھر راہب کہتا ہے جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے رات کہاں چلی جاتی ہے؟ تو جواب میں بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ کے غامض میں علم میں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے۔ اللہ کا وہ غامض علم جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتے کی رسائی نہیں۔ تو پادری کے ان سوالوں کے جواب دینے کے بعد حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے آپ کے تمام سوالوں کے جواب دے دیے، اب آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ وہ سوال یہ ہے کہ آسمانوں اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ پادری خاموش ہو گیا۔ عیسائیوں نے کہا حضرت انہوں نے آپ کے اتنے سوالوں کا جواب دیا، آپ ان کے ایک سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ تو راہب نے کہا میں جواب دوں گا، آپ لوگ نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا ہم مانیں گے۔ اس نے کہا تو پھر سنو اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان اور جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ سن کر راہب سمیت وہ سب عیسائی جو اس عید کے موقع پر اپنے تہوار کے موقع پر جمع تھے اپنے بڑے راہب کے پاس اس کی باتیں سننے کے لیے، تو وہ سارے عیسائی اور راہب سمیت سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔